السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ تو ایسے دعا مانگو اللہ قبول کر لے گا۔ ایک بہت اہم آیات ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات میں غور کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایتھیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، اس کائنات کا مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان والے اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے اور بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد سے بنایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی آزمائش کے اس کائنات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ ہے آزمائش کے بعد جنت یا جہنم کی صورت میں نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ تو خود ان کے دل سے پکار آتی ہے ربنا ما تدخل النار فقد اخزیت فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں آگ کے اس عذاب سے بچا لینا کیونکہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ ربنا آتنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم عقل میں غور کر کے بھی تجھ پہ ایمان لائے ہیں اور ہم نے ایک منادی کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی دعوت احادیث کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی ہے، تو ہم نے ان کی پکار پر بھی لبیک کہا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا حشر نیک لوگوں میں کرنا، اپنا انکار کرنے والوں میں ہمارا حشر نہیں کرنا، اور تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے جو وعدے کیے وہ جنت بھی ہمیں دے دینا اور آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ اس کائنات میں غور کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا اور پھر اس جذبے کے ساتھ یہ دعا مانگے گا فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ لا اضیع عمل عامل منکم، اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تم مجھ پر ایمان لا کے میرے احکام پر عمل کر رہے ہو تو تم میں من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، تو کسی کے بھی عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ کا انکار کرنے والے مذہب بیزار لوگ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کرو کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے آخرت میں، بس یہاں ہی جو کچھ مل جائے گا، حالانکہ یہاں پورا بدلہ نہیں ملتا۔ تو آپ بتاؤ کون اچھا عمل کرے گا؟ پھر یہاں پہ اچھا عمل پورے طور پر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے لیے قربانیاں دیں، ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکالے گئے، میرے راستے میں لڑے، قتل کر دیے گئے، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ایسی باغات میں ان کو داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ اور فرمائے یہ جو اللہ کے نافرمان دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی ترقی سے کبھی دھوکے میں مت آنا۔ متاع قلیل، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ان کی ترقی کو دیکھ کر دھوکے میں مت آنا، بہت تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اب ان کا ٹھکانہ، ان کا بڑھاپا آنے والا ہے جس میں سسک سسک کے مریں گے یہ، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو متقی ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ ان کا اکرام ہوگا، ان کی میزبانی ہوگی۔